अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आप जो है नज़म पुराना कोट के अशार की तशरीहात करेंगे। पिछली क्लास में आपको मरकज़ी ख़्याल और नज़म की वजाहत मैंने की थी। आपको नज़म पूरी जो है वो उसका मफ़हूम वाज़ेह किया था और आपने उसका मफ़हूम समझ लिया था, ठीक है। और आज आपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3, आज का जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आपने शेर नंबर दो नज़म का शेर नंबर 2 शेर में रीड कर रही हूँ। आप किताब से जो है अपनी कॉपी पर शेर कॉपी डाउन करिए। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सिलाए आम है यारान नुक्तेदां के लिए, सिलाए आम है यारान नुक्तेदां के लिए। मुश्किल अल्फाज इसके पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, अभी भी सुन लीजिए। यारान दोस्त और नुक्तेदां जो भी इस पर तनकीद करने वाले हैं या अपनी राय का इजहार करने वाले हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, यानी कि बोली लगा सकते हैं। उन्हें पूरा इस बात का हक़ है कि उस कोट को ख़रीदने के लिए जो भी बोली लगाएं, ठीक है। अगर उनकी बोली ज़्यादा हुई तो ये कोट जो है उनको दे दिया जाएगा, यानी कि वो उसको ख़रीद सकते हैं। चलिए आइए हम बाकायदा तशरीह का आगाज़ करते हैं। हवाला लिखिए आप बोर्ड से देखकर, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है हवाला भी और तशरीह भी। मंदरजा बाला शेर नज़्म पुराना कोट से लिया गया है और इसके शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। मंदरजा बाला शेर नज़्म पुराना कोट से लिया गया है और इसके शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। ये तो आपने बोर्ड से देखकर हवाला लिख लिया। अब आप तशरीह की हेडिंग दीजिए। तशरीह भी बोर्ड पर लिखी हुई है। आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको अल्फाज समझ में आ जाएं। तो लिखिए तशरीह का आगाज़ करती हूँ। मंदरजा बाला शेर में शायर एक पुराने कोट की तारीफ़ करते हुए बता रहे हैं, ये कोट जो कि बहुत पुराना है और इसको नीलाम के लिए दुकान पर रखा गया है ताकि जिसको ख़रीदना हो वो इसकी मुनासिब बोली लगा कर ख़रीद ले। ये कोट जिसको भी ख़रीदना है, ये कोट जिसको भी ख़रीदना है जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा ये कोट वो ख़रीद लेगा। सिलाए आम है से मुराद है कि, सिलाए आम है से मुराद है कि इस कोट पर अपनी राय देने का हक़ आम है, यानी कोई भी इस पर अपनी राय दे सकता है और इस कोट को इसके बाद बेटा कोट लिखना था, कोट मैंने रह गया लिखने से। बोर्ड पर देखिए, आप लिख लीजिए। और इस कोट को कीमत लगाकर ख़रीद सकता है, ठीक है। या फिर यूँ भी लिख सकते हैं आप, और इसकी कीमत लगाकर इसको ख़रीद सकता है और इसकी कीमत लगाकर इसको ख़रीद सकता है। ये थी शेर नंबर 3 की तशरीह जो कि आपने बोर्ड से देखकर कॉपी पे लिख ली होगी। आप साथ साथ काम कर रहे हैं, क्लास वर्क जितना भी अब तक हुआ है काम, जो भी काम दिया गया है वो मेरे साथ साथ आपको करना है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 8 की गर्ल्स तो काम कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन बॉयज़ से मुझे शिकायत है, बॉयज़ जो हैं वो काम मुकम्मल वक्त पर नहीं करते। तो इसलिए आप सब से मैं दोबारा से
تو بوائز سے یہی ہے کہ اپنا کام وقت پر مکمل کریے، ساتھ ساتھ کام کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ نظم پرانا کوٹ آپ کو دسمبر کے مہینے کا سلیبس میں شامل ہے۔ دسمبر کے مہینے کا کام آپ نے شعر نمبر 2 کی تشریح کر لی، ٹھیک ہے۔ اب آپ شعر نمبر 7 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 7 آپ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 77 پیج نمبر 77 اور یہ اس پیج پہ شعر نمبر 7 ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو خلیل قیمت ہے، بڑا بزرگ ہے یہ گو خلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ یہ شعر آپ کاپی ڈاؤن کریے، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اور اب لکھنا شروع کریے۔ بورڈ پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو لکھیے، میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر پرانے کوٹ کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ بہت پرانا ہے اور یہ ایک بزرگ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کی قیمت بہت کم ہے، کیونکہ بزرگ ہے، بزرگ تو ہمارا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت ہمارے لیے مال غنیمت جیسی ہوتی ہے۔ جی آپ نے شعر نمبر 7 کی تشریح مکمل کر لی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، آپ ڈائری نکالیے اور ہوم ورک لکھیے۔ ہوم ورک میں آپ نے جو میں شعر بتاؤں گی بورڈ پر دیکھیے، میں نے ہوم ورک تحریر کیا ہوا ہے، آپ ہوم ورک لکھیے ڈائری پر۔ شعر نمبر 4 کی تشریح کاپی پر کریں۔ جی بچوں آپ نے ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ اچھا آپ سارے کام کی ترتیب سمجھ لیجیے۔ فرسٹ پیج پہ آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نظم پرانا کوٹ کے الفاظ معنی آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی آپ فرہنگ سے دیکھ کر کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر الفاظ معنی کے بعد آپ اشعار کی تشریحات کریں گے۔ ایک شعر میں نے آپ کو کرا دیا ہے، باقی ایک شعر میں نے آپ کو خود کرنے کو دیا ہے، صحیح۔ اور اس طرح سے ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح کے بعد باقی ماندار جو مشقی سوال جواب ہیں وہ ہم کریں گے، صحیح ہے۔ اچھا مشقی سوال جواب میں دیکھیے سوال نمبر 4 تشبیہات کے لیے گویا مانند کی طرح مثل جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس نظم سے تشبیہات چن کر لکھیے۔ یہ آپ کو اردو قواعد کاپی پہ کرنا ہے۔ اردو قواعد کاپی پر آپ کیا کریں گے، چیپٹر کا نام لکھیں گے اور سوال نمبر 5 کاپی ڈاؤن کریں گے اور پھر آپ نے یہ تشبیہات کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، روشن ہے، کڑوا ہے، نوکدار ہے۔ اب روشن، چاند کی طرح روشن، پہاڑ کی طرح مضبوط، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ کرنے ہیں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں اس میں تشبیہات سے مانند۔ اب مانند بھی کیا ہے، مثال کے لیے شیر کی مانند بہادر، چاند کی مانند حسین، رات کی طرح سیاہ، روئی کی طرح نرم، کریلے کی طرح کڑوا یا کریلے کی مانند یا طرح، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کرنے ہیں یہاں پر اور اس طریقے سے ساروں پہ آپ نے لکھنے ہیں۔ ساری تشبیہات کے آگے آپ نے طرح اور مانند انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے اور گویا، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، صحیح۔ سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ کو ایک ہوم ورک میں نے بلیک بورڈ پر دے دیا ہے، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔
جی آپ نے نوٹ کر لیجیے ہوم ورک. میں نے اور تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا ہے مشقی کام کے بھی. سوال نمبر 5 اردو قواعد کاپی پر کریں. یہ مکمل آپ کا ہوم ورک ہے. ایک تو آپ کو شعر کی تشریح کرنی ہے شعر نمبر 4 کی، اور اردو قواعد کاپی پر ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ، اور پھر اس پر اردو قواعد پہ جو ہے نظم کا عنوان دیں گے. اور سوال نمبر 5 جو ہیں، جو میں نے ابھی سمجھایا آپ کو کہ اس میں کیسے کرنا ہے. سوال نمبر 5 درج الفاظ کے لیے مزید تشبیہات لکھیے. ٹھیک ہے، اب مزید تشبیہات دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اوپر لکھے گئے الفاظ استعمال کیجیے. کون سے الفاظ تشبیہات کے استعمال ہوئے ہیں؟ گویا، مانند، طرح، کی طرح، مثل، جیسے. ٹھیک ہے، تلوار جیسی، تلوار کی طرح نوکدار، تلوار کی مانند نوکدار، کڑیلے جیسا کڑوا. جہاں پر جو مناسب لگ رہا ہے آپ نے خود اس کو کرنا ہے اپنی سمجھ سے. آپ کو میں نے بتا دیا ہے. جو یہاں پہ بلینکس دی ہوئی ہیں، ان بلینکس میں آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں جو اوپر دیے ہوئے ہیں. جہاں پر لکھا ہے چار کر کے لکھا ہوا ہے تشبیہات کے لیے گویا، مانند، کی طرح، مثل، جیسے. ان بلینکس میں آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں. صحیح؟ ٹھیک ہے بچوں، اس طریقے سے آپ کو میں نے پورا کام سمجھا دیا ہے. اور انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں نیا چیپٹر پڑھیں گے، یعنی کہ اسباق میں سے جو سبق دیا گیا ہے دسمبر کے سلیبس میں اس کو ہم کریں گے. اور آج ہمارا جو ہے وہ نظم پرانا کوٹ مکمل ہو گیا ہے. میں نے شعر کی تشریح کروا دی ہے، مرکزی خیال آپ کو کروا دیا ہے، الفاظ معنی آپ کو کہہ دیا بتا دیے ہیں کہاں سے کرنے ہیں. اس طرح اس کا مکمل کام ہم نے کر لیا ہے. اب اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.